جی السلام علیکم دوستوں، کبوتر بازی کے راز اور موز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اسکر۔ پریشان نہیں ہوں، بس انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ سبسکرائبر تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں تو پھر بات کرنا شروع کروں۔ اور سب تو سنائیں، کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی عمیر عباسی صاحب وعلیکم السلام، شانی شاہ صاحب ویلکم جی، تھینک یو عمیر صاحب وعلیکم السلام، خواجہ عبد الوہاب صاحب سر جی کیوں پریشان ہے؟ خیر تو ہے نا؟ پریشان نہیں ہوں، بس انتظار کر رہا تھا تھوڑے سے فالورز بڑھیں تو پھر بات کروں۔ عبید الرحمان صاحب وعلیکم السلام، زاہد شبیر صاحب بھائی جان صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کے؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہوں، آج تو آپ کی طبیعت غصے والی ہے، کیا بات ہے جی؟ جی کامران ملک صاحب السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم السلام، خالد ڈون صاحب جی السلام علیکم، غلام خان صاحب، میئر صاحب، ندیم بھائی وعلیکم السلام، گل خان کیا حال ہے لالے؟ ٹھیک ہو؟ اور سب دوست سنائیں کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی کیسر مغل صاحب تھینک یو۔ اچھا دوستو، جو دوست لائیو ویڈیو کے اندر آ گئے یہ ذرا ویڈیو کو شیئر کر دیں، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے، آج کل جو مجھے سب سے زیادہ سوالات آ رہے ہیں، جو واٹس ایپ پہ یا دوست جو میسیجز کر رہے ہیں، سب سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ سر پر پٹائی کرنی ہے، پر پٹائی کر لی ہے، کیا دانہ ڈالیں، کس طرح سنبھال کرے، کیا کرنا ہے، اتنی بازی اتنے دن رہ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس لیے میں نے یہ رکھا ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ سوالات ان پچھلے 4 5 6 دنوں میں آئے ہیں، وہ سب سے زیادہ سوالات یہی تھے کہ پرپٹائی کرنے کے بعد کبوتروں کی سنبھال کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا دوستو، آج سارے کا سارا جو پروسیجر ہوتا ہے پرپٹائی کا لے کے کبوتر کی تیاری تک، یعنی کہ باہر چھوڑنے تک آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا۔ تو دوستو کائنڈلی ذرا سارے دوست شیئر کر دیں، اور آپ سے یہی ریکویسٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اور دوست شامل ہو سکے ویڈیو کے اندر، سب کا بھلا ہو سکے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو جو دوست جتنے شیئر کرے گروپ کے اندر وہ کائنڈلی ذرا مجھے میسج کر دیا کرے کہ میں نے اتنے گروپس میں شیئر کر دیا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے ریکوائرڈ ہے، جو مجھے چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، کائنڈلی ذرا اور سبسکرائبر فالوورز آ جائیں تو پھر انشاءاللہ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا میں آپ کے میسیجز بھی لے لوں۔ جی کیسر مغل صاحب، فروخ چیمہ صاحب وعلیکم السلام، جی فروخ بھائی، اسمارٹ شیزی السلام علیکم استاد جی، شیزی بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ رضوان بلوچ صاحب جھولے کا علاج بتا دو۔ جی جناب، جو حکم رضوان بلوچ صاحب، ہم خادم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، بتاتا ہوں، بتا کے ایک ہی بات بار بار بتا کے میں بھی تھک گیا ہوں، لیکن آپ لوگ لکھ لیا کرو، میں کل انشاءاللہ کل یا پرسوں 1 2 دن میں اس کے اوپر جو جھولے لکوے کا جو بالکل ایگزیکٹ علاج ہے نا وہ آپ کو بتانے لگوں، مزید اس میں مزید ترمیم کر کے جو میں نے پہلے بتایا وہ انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی دینے لگوں۔ خواجہ عبد الوہاب صاحب سر جی بچے بیمار ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایک دن بیمار ہوتے ہیں اگلے دن مر جاتے ہیں۔ جی ضرور بات کرتے ہیں فروخ چیمہ صاحب، تھینک یو۔ بات صاحب شیئر ہو گیا ہے۔ اچھا دوستو، جو دوست زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، میں بات ابھی کہنا نہیں چاہتا لیکن کچھ چیزیں سیکرٹ رکھنا چاہتا ہوں، کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اور دوست ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ اچھا جی رضوان بلوچ صاحب جھولے کا علاج پوچھ رہے ہیں۔ رضوان بھائی، میں نے بڑی زیادہ میری یہ لگتا ہے آپ پرماننٹ میری ویڈیو نہیں دیکھتے ہو۔ جو ویڈیو میں تقریباً پچھلے 10 15 میری ویڈیو ہیں، اس میں تقریباً ہر ویڈیو کے اندر یہ سوال آتا ہے، تو میں ہر ویڈیو کے اندر یہ جواب دے چکا ہوں کہ دوستو لکوے جھولے کا بہترین علاج ہے میتھیکوبال کا انجیکشن اور آکسیٹوسن 8 روپے والا۔ اگر 8 روپے والا آکسیٹوسن نہیں ملتا تو دوستو پھر آپ لوگوں نے جو 1 cc ہے، بڑی جو شیشی ملے اس میں سے 1 cc نکال لیجئے گا۔ میتھیکوبال کو اور آکسیٹوسن کو مکس کرنے کے بعد گوشت کے اندر 2 دن لگانا ہے مسلسل، پہلے دن اور دوسرے دن گوشت کے اندر لگانا ہے، پھر تیسرے دن ناغا کرنا ہے، چوتھے اور 5ویں دن پھر لگانا ہے، پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ جو جھولا ہے اسی 4 دفعہ لگانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، جو لکوہ ہے وہ 2 بار پھر لگانا پڑے گا، مطلب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اسی انجیکشن کو پھر آپ نے 5 دن اسی طرح رپیٹ کرنا ہے، پہلے 2 دن لگایا، تیسرے دن ناغا کیا، پھر چوتھے 5ویں دن لگا دینا۔ ٹھیک ہے، تو لگانا کیسے ہے کہ جو انسولین والی سرنج ہے اس کا 1 پوائنٹ لے کے گوشت کے سینے کے گوشت کے اندر لگانا ہے۔
ख्वाजा साहेब बच्चे मर रहे हैं। ख्वाजा साहब इन दिनों में बच्चे मरते ही सिर्फ इस वजह से जिनके खुड्डे बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। खुड्डों का रुख हमेशा से एक ही बात करता हूँ, खुड्डों का रुख सूरज की तरफ कर लेंगे तो बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी ठीक प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको दवाइयों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, खुड्डे अच्छे बना लें, ठीक है। तो इन दिनों में ज़रा कबूतरों को कोशिश करें, हर कबूतर को, जितने भी आपके पास कबूतर हैं, आप लोग ये जो मछली का कैप्सूल है वो नहीं दे सकते, महंगा होता है, तकरीबन 2 रुपये का कैप्सूल है। अगर 5-7 दिन देना पड़े तो आप नहीं दे पाओगे। इसलिए जो काला गुड़ होता है वो 100-125 रुपये किलो है। वो काला गुड़ 1 किलो लाजमी पास रख लें, और जो खजूर की गुठली है उसके मुताबिक उस जितनी गोली बना के रात को 8 बजे के करीब दे दीजिएगा। ऊपर से नीम गर्म पानी दें, इंशाल्लाह सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। और ख्वाजा अब्दुल वहाब साहब, ये स्पेशल आपके लिए टिप्स है। खाली काला गुड़, पुराना गुड़ जो है वो उसको कबूतरों को दे, रोज़ाना की बुनियाद पे। जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो ठीक है, उन्हें भी दे। कम अज़ कम 5 दिन ये आप करके देख ले, कबूतर सारे ठीक हो जाएंगे। फ़रूक चीमा साहब, अब आप लोग ये सवाल नहीं करते हो कि इससे होता क्या। बेसिकली ये होता है कि इन दिनों में ठंड लगी होती है, गुड़ गर्म होता है और उसके साथ साथ मैदा वाश कर देता है, अंतड़िया साफ़ कर देता है। दोनों स्टमक, 2 मैदे होते हैं कबूतर का, फ्रंट वाला और एक नरम करने वाला, दूसरा हज़म करने वाला, तो दोनों ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए गुड़ लाजमी रखा करें। फ़रूक चीमा साहब, शेयर हो गया है सर जी, थैंक यू उस्ताद जी। आपका नंबर चाहिए फ़रूक भाई। फ़रूक चीमा साहब, ये मैं नंबर डाल रहा हूँ, ले लीजिएगा, 0307688796। फ़रूक चीमा भाई, मैंने ये नंबर डाल दिया, नीचे देख लीजिएगा। गुल खान, मैंने 3 ग्रुप्स में सेंड कर दिया है। मोहब्बत आपकी। रमन बाबा, सलाम भाईजान। वालेकुम रमन भाई, क्या हाल है आपकी, तबीयत कैसी है, सब खैरियत है ना। काका मुल्तानी भाई जी, क्या हाल है। मुल्तानी साहब, बड़े दिनों के बाद शक्ल दिखाई आपने जी। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्मार्ट शिजी भाई, 6 ग्रुप्स में शेयर कर दिए, थैंक यू जी। अच्छा दोस्तों, जितने दोस्त इस वक्त लाइव वीडियो के अंदर मौजूद हैं, उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सारे दोस्त जितने भी फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर आए, इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और दोस्त शामिल हो सके। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कबूतर की पर पुटाई से लेके कबूतरों को बाहर निकालने तक का जितना सफ़र है वो तकरीबन ये बनता है 45 से 50 दिन का पीरियड बनता है, क्योंकि कबूतर के जो पर हैं वो 40 दिन में मुकम्मल होते हैं। जो बड़े पर हैं, बड़े पहले यानी कि आखिरी 10वां नामा 8वां, ये भी 40 पूरे दिन लेते हैं, और अंदर वाले जो पर हैं वो 35 दिन लेते हैं, और जो बगल और दुम है वो 20 दिन में निकल आते हैं, ठीक है। तो फिर रिपीट करने लगो। जिन दोस्तों को नहीं पता वो ये ज़हन में रख लें कि जो बड़े पार है, नामा 10वां और 8वां, ये पार जो है ना वो 40 दिनों में निकलते हैं। जो अंदर वाले पार हैं, मतलब 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा और पहला, ये तकरीबन 35 दिनों में निकलते हैं, और बगल जो है वो 20 दिनों में निकलती है, और दुम है वो भी 20 दिनों में निकलती है, ठीक है। हसरत महमूद खान एजे के जी, आज़ाद कश्मीर से, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काइंडली दोस्तों, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर मारें ज़रा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर दूसरा बंदा आजकल पर पुटाई कर रहा है और यही सवाल कर रहा है। मुझे पिछले 5 से 7 दिनों में सबसे ज़्यादा जो सवालात आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जो दोस्त कॉल करके पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमने पर पुटाई कर ली है, पर पुटाई करनी है, क्या करें, क्या किया जाए। आज ये सारी की सारी चीज़ें जो पर पुटाई के मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे। स्मार्ट शिजी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो। फैसल मेयर, ये क्या लिखा, HFY बट। उमैर अब्बासी साहब, उस्ताद जी 6 पिजन्स ग्रुप में शेयर कर दिया। उमैर भाई थैंक यू। रिजवान बलोच साहब, थैंक्स वीर जी। जी मेरा दोस्तों मैसेज आ गया, जो दोस्त मेरा नंबर मांग रहे हैं वो मैंने डाल दिया है, 0307688797, ये मेरा नंबर है। ख्वाजा अब्दुल वहाब साहब, थैंक्स जी। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने एक और इन दिनों में प्रॉब्लम आ रही होती है, जो मादियाँ इन दिनों में उम्र रसीदा यानी कि उम्र जिनकी ज़्यादा हो जाती है और हम मुसलसल जोड़ों में लगाए रखते हैं, उन मादियों के लिए एक बात जो है ना वो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जो मादियाँ हैं वो अंडा देने के बाद उनकी टांगें रह गई हैं, अंडा देने के बाद उनके पर रह गए हैं, वो चल नहीं पा रहे, क्या किया जाए इसका। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके लिए मैथिकोबाल और इंडोमेथासिन का जो 25 नंबर जो कैप्सूल है वो दे, 5 दिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो इसके बावजूद मैथिकोबाल और इंडोमेथासिन से बचने के लिए बिल्कुल आसान फार्मूला आपको बताने लगूँ कि जब ये ऐसी मादियाँ जो जिनको ये मसाइल आते हैं, वो उन मादियों को दोस्तों
कोशिश किया करें कि जब वो अंडों पे आए तो उनको मुसलसल 5-6 दिन आप जो है ना वो जो मछली वाला कैप्सूल होता है वो दे दिया करें और ऊपर से नीम गर्म पानी दिया करें, उन्हें ये मसला नहीं होगा। माशाल्लाह नदीम भाई सुपर, थैंक यू। रिजवान बलोच साहब बहुत ही शुक्रिया जी, वेलकम जी। रऊफ लाला जी क्या हाल है आपके? ठीक है, सब ठीक है भाईजान, अपना सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह रमन मैं ठीक हूँ। अरहम वसी भाई सर मेरे कबूतर पानी बहुत पीते हैं और दाना नहीं खा रहे, ये क्या मसला है इनके साथ, इसका इलाज बताओ भाईजान। टॉपिक पे आप लोग गाने नहीं देते, लेकिन आज पर पुटाई के मुतालिक टॉपिक पे मैं रहूँगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसी पर रहना है। लेकिन अरहम भाई मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, इन दिनों में कबूतर ठंड की वजह से जो है ना कबूतरों को ठंड लगती है। अमूमन इसकी आसान मिसाल या कैसे देता हूँ कि जब इंसानों को या इंसान के बच्चे को ठंड लगती है तो उस वक़्त क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा पानी पीता है। हमें इंसान का भी यही मसला है कि जब इंसानों को ठंड लगे तो ठंड लगने के बाद सबसे ज़्यादा पानी पिया जाता है, मतलब बार बार पानी पीने को दिल करता है। ये बहुत बड़ी अलामत होती है इंसान को, परिंदों को जो है ना वो ठंड लगने की। तो बिल्कुल इसी तरह इन्हें भी ठंड लग चुकी होती है। मैंने आपको बताया था फ्लेजल लाजमी इस्तेमाल करें और साथ ब्रूफिन इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ अभी आपने ये करना है, जो कबूतर पानी पी रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ गुड़ की एक गोली बना के देनी है, जो खजूर की गुठली है उसके मुताबिक। इंशाल्लाह वो 3 दिन आप मुसलसल देंगे तो ठीक हो जाएगा। रऊफ लाला साहब माशाल्लाह, नदीम भाई थैंक यू। मोहम्मद शुएब भाई सलाम सर, क्या हाल है शुएब भाई, आप सुनाओ कैसे हो? बैदुर रहमान सर पर पटाई से पहले की रूटीन भी बताइएगा भाईजान, पूरा प्रोसीजर है वो बताने लगो। जाहिद अब्बासी साहब वालेकुम सलाम सर जी। अदील अकबर भाई अस्सलाम वालेकुम। रिजवान बलोच साहब शेयर कर दिया है, लेकिन कितने ग्रुप्स में रिजवान भाई किया ये भी बता दिया कर। रियाज अली भाई सलाम भाईजान जी। रियाज भाई क्या हाल है आपके? चौधरी कलीम भाई उस्ताद जी आप कहाँ के हो? चौधरी कलीम भाई मैं इस वक्त तो लाहौर हूँ लेकिन हूँ हाफिज़ाबाद का। माई लव, मेरी जिंद जान, मेरा शहर मेरा हाफिज़ाबाद शहर है, मैं वहीं का रहशी हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। लेकिन नौकरी मेरी लाहौर है तो इसलिए लाहौरी हो चुका हुआ नहीं हूँ, लेकिन अब मेरी फैमिली यहाँ पे है तो, लेकिन दिल हाफिज़ाबाद में है जी। मलिक अज़हर साहब हाफिज़ाबादी आ गए, क्या बात है जी। अरहम वासी भाई बहुत मर गए हैं मुझसे बच्चे और पेशाब ग्रीन करते हैं, कभी वाइट करते हैं, थैंक्स जी। भाईजान मैंने अरहम भाई जो ऊपर बताया ना गुड़ वाला फार्मूला, ये करके देखो अल्लाह करम करेगा। स्मार्ट चीज़ी साहब उस्ताद जी बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं भाईजान, ये बात जेहन में रख लीजिएगा। इन दिनों में आप लोगों के पास माक्सोल, वेब्रामाइसिन, डॉक्सी और रेथ्रोसिन लाजमी होना चाहिए घर में, और उसके साथ साथ गुड़ होना चाहिए। अब अगर मुंह खोल रहे हैं तो आपने क्या करना है, अगर खड़खड़ की आवाज़ आती है तो उसका और फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ मुंह खोल रहे हैं तो उसका और फार्मूला है। आपने रेथ्रोसिन सफ़ेद कलर वाली बड़ी गोली लेनी है, उसको पीस लेना है, डॉक्सी कैप्सूल उसमें मिक्स कर लेना है, वेब्रामाइसिन कैप्सूल मिक्स कर लेना है, और अमाक्सल कैप्सूल जो है ना वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करके चुटकी के साथ मुंह खोल के अंदर डाल दीजिएगा, 3 दिन दीजिएगा, इंशाल्लाह पहली खुराक के बाद ही ठीक हो जाएंगे। अदील अकबर भाई मैं ठीक हूँ। गुलखान मेहर लेकिन मुझे आपके घर के बच्चे 2 चाहिए। गुलमेर भाई हाजिर हूँ, जितने चाहिए ले लीजिएगा भाईजान। मानिका भाई क्या हाल है? शिजी शाह सलाम अलैकुम। गुलाम कश्मीर में कब पर पुटाई करें, यहाँ सर्दी अभी काफ़ी है भाईजान। शेज शाह साहब मुझे जो है ना वो कश्मीर में आज ही एक दोस्त का कश्मीर से फ़ोन आया, मैसेज भी आया उसके कि उनकी अप्रैल में बाजी है, तो अप्रैल में अगर बाजी है तो अब परपटाई हो चुकी होनी चाहिए थी, क्योंकि अप्रैल में बाजी है तो इसलिए परपुटाई कर लेनी चाहिए। परपुटाई की रूटीन, परपुटाई से पहले क्या करना है, परपुटाई के बाद क्या करना है, और जब तक कबूतर परिंद नहीं हो जाते, ये सारा प्रोसीजर आज डिस्कस करेंगे जी। अमजद अली भट्ट साहब क्या हाल है? अवैस खान साहब सर जी परपुटाई के बाद कौन सी खुराक देनी चाहिए? अभी परपुटाई पूरी बात करूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह खुराक के ऊपर अलहदा वीडियो दूंगा। रज़ा राजपूत साहब सलाम जी। वालेकुम सलाम। अदील अकबर भाई जो कबूतर कली बंद कर देता है उसके बारे में बताओ। अदील अकबर भाई बच्चों की कली बंद हो जाना बहुत बड़ी गनीमत होती है। बंद कली क्या मतलब क्या है कि बच्चे जो है वो कली गिरा नहीं रहे, तो ये तो अच्छी बात है। जो बच्चे वैसे उस्ताद कराम बच्चों की कलियां रोकते हैं ताकि वो मजबूत होकर और ज़्यादा उड़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जो पर निकल रहा है वो बंद हो गया, मतलब ऊपर से बंद हो गया या कुछ है, वो मुझे ज़रा बताएं, मैं फिर उसका जवाब देता हूँ। शाहिद मकबूल भाई सलाम सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, वेलकम। शाहिद भाई मानिका भाई अस्सलाम वालेकुम। शजीशा अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ कुछ पूछा था बता दिया ऊपर। जायद अब्बासी सर जी क्या हाल है? अब्बासी कैसे हो माय लव? रज़ा राजपूत साहब
کس گاؤں سے؟ حافظ آباد. حافظ آباد شہر سے ہوں. میرا پورا نام اب میرے خیال میں نہیں پڑا، اس لیے آپ کو سمجھ آ جاتی کہ میں شہر سے ہوں. چودھری رضا پنجابی بھائی تھینک یو. الطاف حسین بھائی استاد جی السلام علیکم، لو یو سر جی. وعلیکم السلام. اچھا دوستو، آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی جس پیج سے میں اس وقت لائیو ہوں اس پیج کو لائک نہیں کیا ہوا تو لائک کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو میری ہر لائیو ویڈیو ملتی رہے، کیونکہ کم دوستوں نے لائک کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ویسے فالوور اور لائک کرنے میرے پیج کے کافی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ لازمی لائک کیجئے گا، تاکہ آپ کو آئندہ ہر نئی لائیو ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ملتا رہے. رضوان بلوچ صاحب 5 گروپ میں کیا، تھینک یو. ملک ساول چنار بھائی السلام علیکم سر. لکوے کا کوئی علاج ہے جس سے پجن کی گردن سیدھی ہو جائے؟ ملک ساول صاحب اوپر بھی بتایا، اور پچھلے تقریباً 10 میرے جتنے بھی پروگرام لائیو آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ یہی پوچھا گیا، اور اس کے اوپر ایک کل پریکٹیکل یوٹیوب چینل جو ہے کبوتر بازی کے راز و رموز اس کے اوپر دینے بھی لگا. میتھیکوبال کا ایک انجیکشن لے لیجئے گا، آکسیٹوسن کا ایک انجیکشن 8 روپے والا لے لیجئے گا، دونوں کو مکس کر لینا ہے. اور انسولین، ملک ساول صاحب آپ کا جواب ہے یہ، انسولین والی ایک سرنج لینی ہے، اس کا 1 پارٹ گوشت کے اندر لگانا ہے، دونوں کیپسول کا 2 دن لگانا ہے مسلسل، تیسرے دن ناغا کرنا ہے، پھر چوتھے 5ویں دن لگانا ہے. جو جھولا ہے انہی 4 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، اور جو لکوہ ہے اسے 4 دن یا 5 دن چھوڑنے کے بعد پھر اسی طرح رپیٹ کیجئے گا، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. سر جی 21 گروپ میں شیئر کیا، تھینک یو. ویس بھائی، یس سر. عباس نائس بھائی جان تھینک یو. مبشر رضا صاحب سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وانی ارشاد صاحب السلام علیکم. اول خان صاحب ماشاءاللہ جی زبردست ٹپس تھینک یو. زاہد باسی صاحب، شایان صاحب، رضوان بلوچ صاحب، بابا ستار صاحب کا کیا حال ہے جی؟ رضوان بلوچ صاحب بابا جی بالکل ٹھیک ہے، میری بات نہیں ان دنوں میں بھی بس کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. رضا پنجابی بھائی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں جی. رضوان ڈوگر صاحب استاد کبوتر کی عقل کا رنگ کون سا ہوتا ہے پلیز بتا دو استاد جی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا رضا ڈوگر صاحب، جس کبوتر کے جسم کے پورے پوائنٹ پورے نہیں ہوتے اس کی عقل پوری نہیں ہو سکتی. اگر پر اچھے نہیں ہوں گے کبوتر گھر نہیں بیٹھے گا، بغل اچھی نہیں ہوگی کبوتر گھر نہیں بیٹھے گا، دم اچھی نہیں ہوگی کبوتر گھر نہیں بیٹھے گا، کبوتر کا وجود بے ڈنگا ہوگا کبوتر گھر نہیں بیٹھے گا، کبوتر کی آنکھ میں چمک نہیں ہوگی کبوتر گھر نہیں بیٹھے گا. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے پوری ہونی چاہیے، پھر ہم آنکھ کی طرف جاتے ہیں. سارے کبوتر کے اندر ہی عقل ہوتی ہے، سارے کبوتر کے اندر ہی پرواز ہوتی ہے. جو استاد یہ کہتے ہیں نا، میری بات یہ کان کھول کے آج سن لینا سارے، جو استاد یہ کہتے ہیں کہ کبوتر کے ایک جگہ پہ پرواز ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. کبوتر کے پورے جسم کے اندر پرواز ہوتی ہے، اور کبوتر کی جو عقل ہے وہ بھی پورے جسم کے اندر ہونی چاہیے. وہ عقل پوری ہوگی تو کبوتر بیلنس ہوگا، اگر ان بیلنس ہو گیا 1.19 ہے تو کبوتر ان بیلنس ہوگا. یہ بات پکی ہے. محمد احمد بھائی السلام علیکم. جناب انڈوں سے بند مادی کو لو جی. پرانے سوال محمد احمد بھائی نہیں ٹھیک ہو سکتے. سیکون اور فولک ایبٹ کمپنی کی 2 گولیاں ہیں جن کا چوتھا حصہ گولیوں کا، دونوں گولیوں کا چوتھا حصہ صبح و شام دینا ہے آپ نے تقریباً 20 دن، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ نیم گرم 10 cc دودھ دے دیجیے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں لیکن نیم گرم دودھ دے دیجیے گا، زیادہ بہتر رہے گا. محمد عثمان بھائی جی استاد جی. عثمان بھائی سلطان راہی کی بریڈ کی ویڈیو نہیں دکھائی ہے بھائی جان، میرے پاس اپنے پاس پڑے ہوئے ہیں بابا جی کے سلطان راہی ماشاءاللہ جی. وکی وکاس بھائی السلام علیکم سر جی کیا حال ہے؟ اسمارٹ شی جی تھینکس استاد جی سپرب جی ویری نائس. زاد بسی سر کیا آپ بھی جیٹ اڑاتے ہو؟ کیوں باسی، میں کرائم رپورٹر ہوں، جیٹ نہیں اڑاتا یار، میں پائلٹ نہیں ہوں. شیزی شاہ صاحب شکریہ استاد جی. محمد شعیب بھائی ڈیئر السلام علیکم. شعیب بھائی ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ چودھری عرفان صاحب ندیم بھائی 2 بچے چاہیے آپ کے گھر کے مل سکتے ہیں؟ اپنا نمبر بتا دیں. فرام گجرانوالا. چودھری عرفان بھائی میں نے نمبر اوپر ڈالا ہے لیکن پھر دوبارہ ڈال رہا ہوں نمبر 030786887967 7967. چودھری عرفان بھائی یہ میں نے نمبر ڈال دیے، لے لیجیے. اگر رضا راجپوت سر پلیز ٹاپک پہ آنے لگوں بھائی جان. محرم علی شیر محرم جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شرید ٹھیک ہے انکل سے بات کر لیں. شگیر احمد لغاری صاحب لکوہ کے اوپر بات بتا دیا. عثمان یاسین صاحب، رانا حمزہ یوسف السلام علیکم. رانا صاحب اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ جی. رزاق ڈوگر صاحب استاد جی کبوتر کی عقل کا رنگ کون سا آتا ہے؟ ویسے 5واں رنگ عقل والا ہوتا ہے. 2 سال ہو گئے وہ کل نکال ہی نہیں رہا، وہ کل نکال. اچھا جی میں انشاءاللہ اس کا آپ کو آپریٹ کرنا بتاؤں گا اور دکھاؤں گا. ابھی آصم علی بھائی، محمد علی شیر صاحب السلام علیکم.
मोहम्मद रमज़ान साहब थैंक यू। शेर बेग साहब हम पर पुटाई कर दी है, दाना कौन सा इस्तेमाल करें? उसी तरफ आने लगो। मेरे कबूतर दाना भर नहीं निकाल रहे। रफ़ीउल्लाह भाई बताता हूँ। अली रज़ा डुड्डी साहब लो फ्लायर को हाई फ्लायर के साथ कर सकते हैं भाईजान। लो फ्लायर और हाई फ्लायर में एक फ़र्क होता है सिर्फ। लो फ्लायर की बगलें छोटी होती हैं, हाई फ्लायर की बगलें बड़ी होती हैं। उस्ताद कबूतर की अकल का रिंग कौन सा आता है? 5वां होता है भाई। मोहर्रम अली शेर साहब व्हाट्सअप नंबर 2 दे दिया भाईजान। लव यू हो गया जनाब मुदस्सर मेर साहब। अच्छा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कबूतरों की परपुटाई और परपुटाई से लेके कबूतरों को बाहर निकालने तक का आज का जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगा अब लोगों के साथ। अच्छा दोस्तों, एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं बाजियाँ पहले भी उड़ाता रहूँ, उड़ाई है, काफ़ी मज़ा भी आया। बाबा जी के साथ भी कुछ वक्त गुजरा, मतलब बाजियों में देखा, मियाँ रऊफ साहब को भी देखा। तो सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा, मेरी जो पारपुटाई थी वो दूसरों से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। मैं कभी भी कबूतरों के जो पार थे इकट्ठे, अब ये मेरे वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वक्त गुजर चुका है, ठीक है। अब आपको इकट्ठी पार जो है ना वो पुटाई करनी पड़ेगी। मेरा फार्मूला ये था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, साथ में करना क्या है वो भी बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जब कबूतरों को मैंने पर पुटाई करनी थी तो करनी होती थी 10 दिन, तकरीबन 10 से 12 दिन पहले कबूतरों को खप्पों में डाल के 5-5 पर काटने के बाद कबूतरों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, मौसम जिस दिन साफ होता था उस दिन सबसे पहले कबूतरों को फड़काता था, मतलब उड़ाता था। चाहे वो बड़ा कबूतर है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है, पर पुटाई करने से पहले मैं कबूतरों को, मैं अपना फार्मूला बता रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा, कबूतरों को लाजमी उड़ाता था। फिर उड़ाने के बाद, अब ये मेरी कुछ बातें जो है ना वो ध्यान से रखिएगा। उड़ाने के बाद फर्ज करें मैंने 15 दिन के बाद कबूतरों की परपुटाई करनी है तो मैं तकरीबन जो है वो परपुटाई को 15 दिन पहले 10 दिन उड़ाऊंगा। 10 दिन के बाद जो है ना वो दोस्तों इस वक्त शेर बहुत तंग कर रहा है। अब चले पहले चेंज करके, चलो चेंज करके आओ पहले, चलो दोस्तों 1 मिनट, मेरी बेटे के साथ थोड़ी सी बहस चल रही है, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ चेंज करके आओ, शर्ट पहन के आओ ना, फिर चेंज करके आओ ये वाली। अच्छा दोस्तों, मैं बता रहा था कि 15 दिन पहले का प्रोसीजर, 10 दिन उड़ाने, जिस दिन परपुटाई करनी है परपुटाई से गिन के 15 दिन पहले 10 दिन मुसलसल कबूतरों को अंदर से खप्पों में डाल के जो है ना वो उड़ाना होता था। चाहे वो 8 दिन लगे, चाहे वो 7 दिन लगे, चाहे वो 10 दिन। जब कबूतर रमा हो गए तो उन्हें दोबारा रोक लिया। फिर रोकने के बाद परपुटाई से 4 दिन पहले कबूतरों को काट देता था, कबूतरों को काट देता था। काट देने का मतलब क्या है कि कबूतरों के जो बड़े 10 पार है वो मैं काट देता था ताकि कबूतरों को पर पुटाई से पहले जमीन पे बैठने की आदत हो जाए। क्या कह रहा हूं? कबूतरों की पर पुटाई से पहले कबूतरों के जो बड़े 10 पर थे मैं काट देता था बगल के बराबर, ताकि कबूतरों को जमीन पर बैठने की आदत हो जाए। इसके अलावा एक फार्मूला ये है, अब इससे पहले मैं क्या करता था, फर्ज करें कबूतरों को हम ये चाहते हैं कि कबूतर हमारे जो है ना वो कुंदे बनाए रखें, कुंदे बनाए रखें। क्या करता था, पहले 4 पर पहले खींचता था। ये जनवरी के आगाज की बात है, अब नहीं आपने ये फार्मूला करना, लेकिन आइंदा जिंदगी में ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। इससे होगा क्या कि कबूतरों के कुंदे बने रहेंगे, कबूतर बीमार नहीं होंगे, जो ये फार्मूला है। अब काट दिए, काटने के बाद कम से कम 4 दिन पहले कबूतर काटे। जिस दिन मैंने कबूतर काटता था ताकि कबूतर जमीन पे बैठने के आदी हो जाए, कबूतरों को हल्का पानी बना के देता था, गर्म पानी। क्या था उसमें? 1 चम्मच अजवैन, 3 काली मिर्चें, 3 लौंग, 2 जो है ना वो दालचीनी की डलियां, 2 डलियां, और 10 कम से कम जो मोटी इलायची या काली इलायची थी वो देता था। और उसके अलावा छोटी सी एक टुकड़ी जो होती है सुंड की, वो भी अंदर डाल देता था। अब ये इस पानी में से पानी लेता था कम से कम जो है ना वो 1.5 किलो, और उसको उबालता इस तरह था, इस तरह से था कि वो पानी कम से कम 1 किलो रह जाए। फिर मैं वो पानी जो 4 दिन मेरे पास मौजूद होते थे दाने के साथ, कबूतरों को 3 दिन मुसलसल पानी देता था। अब ये पानी देने का मकसद, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कबूतरों की जो पर पुटाई से पहले कबूतरों को 4 दिन काट देता था ताकि कबूतर जमीन पे बैठे,
اور اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم یکدم کبوتروں کی پر پٹائی کر دیں تو کبوتر زور لگا لگا کے چھلانگے مار مار کے کبوتر آدھا رہ جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، اور کبوتر کی بیماری میں جو ہے نا وہ جانے کے زیادہ جو ہے نا وہ چانسز ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ جب ہم یکدم ان کے پر کھینچتے ہیں اور انہیں عادت نہیں ہوتی کبوتر زمین پہ بیٹھنے کی۔ اب اسی طرح جب میں نے انہیں پانی دیا، اب میں نے اجوین استعمال کیا ہے جو ان کا معدہ صاف کرے گی اور جسم میں گرمی لائے گی۔ جو تکلیف انہیں پر پٹائی کی وجہ سے ہوتی ہے، درد ہوتی ہے کبوتر کو جب ہم پر کھینچتے ہیں تو کبوتر کو 3 سے 4 دن کبوتر سیدھا ہو کے نہیں بیٹھتا۔ اگر کبوتر کو تھوڑا سا غور کر کے دیکھے تو کبوتروں کی جب پر پٹائی کرتے ہیں نا تو کبوتر زمین پہ پر لٹکا کے بیٹھتا ہے تو کبوتر کو درد ہوتی ہے۔ اجوین معدہ صاف کرے گی، جسم میں گرمی دے گی۔ اس کے بعد جو کالی مرچ ہے، جو 3-4 دانے ڈالے ہیں، وہ کبوتر کے جسم کے اندر ریشہ جو بنتا ہے پر کھینچنے کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم کو گرم کرتا ہے۔ اسی طرح لونگ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جو دال چینی ہے، دال چینی کے 2 ڈکڑے اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ کبوتر کے جسم کے اندر حرارت ہو، معدہ پراپر طریقے سے چل سکے۔ اب اگلی آ جاتی ہے جو موٹی الائچی ڈالتے ہیں۔ موٹی الائچی زیادہ اس لیے مقدار میں نے بتائی تاکہ کبوتر کا جو معدہ ہے وہ کانسٹنٹلی پراپر طریقے کے ساتھ چل سکے۔ اب وہ پراپر طریقے سے کیسے چلے گا یا پرابلم کیا آئے گی؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کبوتر کے پر کھینچتے ہیں تو کبوتر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پر پٹائی کے دوران کبوتر اپنا معدہ روک جاتا ہے۔ اگر ہم یہ موٹی الائچی اس طرح استعمال کریں گے جس طرح میں نے بتایا، 3 دن مسلسل پانی دینے کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ نے 1 یا 2 دن کے بعد کبوتروں کے پر کھینچنے ہیں۔ جب یہ کبوتروں کے پر کھینچیں گے تو کبوتر بیماری کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ فارمولا یہاں تک ہو گیا، لیکن ایک چیز میں جو پیچھے بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہو تو ہم کیا کریں کہ پہلے کبوتر کے جو باہر والے 4 پر ہیں وہ نکال لیں، کھینچ لیں۔ جب ہم وہ باہر والے 4 پر نکالیں گے کبوتر کو دانہ اچھا دیں گے۔ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کبوتر کو دانہ کیا دینا ہے، بھورے کیا دینے ہیں، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو کبوتر کو دانہ اور بھورے کا فارمولا علیحدہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا جب ہم اس کے 4 پر کھینچیں گے تو جو وہ دانہ کھا رہا ہے، گھی والے بھورے کھا رہا ہے، زیتون والے بھورے کھا رہا ہے، اس کی توانائی صرف اور صرف جو 4 پر ہم نے پہلے کھینچے ہیں ان کی طرف جائے گی۔ جب ان کی طرف جائے گی وہ پر اچھے نکلیں گے، ٹھیک ہے، پر اچھے نکلیں گے۔ جب وہ پر جو باقی 7 پر ہیں ان کے برابر ہو جائے پھر اندر والے جو پر ہوں 4 پر وہ کھینچ دیجئے گا۔ یہ مطلب جب وہ تقریباً 10 سے 12 دن کے بعد جب وہ پر نکل آئے، 10 سے 12 دن کے بعد وہ باہر والے پر نکل آئے، پھر اندر والے 4 پر کھینچیے گا۔ پھر جب وہ 10 دن کے بعد کل سے جو ہے نا وہ پر باہر آنا شروع ہو جائے تو پھر اگلے کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہ جو بغل کے ساتھ والے ہیں 3 پر جو ہے نا وہ کھینچ دی جائے گا۔ جب یہ پر یہاں تک چلے جائیں گے تب تک ہمارا جو پروسیجر ہے کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 22 دن گزر جائیں گے۔ جب 20 سے 22 دن گزریں پھر جو ہے نا وہ بغل اور دم اکٹھی جو ہے نا وہ آپ کھینچیں گے۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ جب باہر والے پارے ہم نے کچھ دنوں کے گیپ دے کے ہم نے پر پٹائی کی ہے، جس سے ہوگا کیا کہ کبوتر اپنا وزن کم نہیں کرے گا، مینٹین رکھے گا اپنے جسم کو۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کبوتر ہوتے ہیں جب ہم ان کی پر پٹائی کرتے ہیں تو پر پٹائی کے دوران کبوتر یکدم جو وجود ہے، جو ویٹ ہے، اس کو لاس کرتا ہے۔ کیوں لاس کرتا ہے؟ کیونکہ جب ہم نے پر کھینچے ہوتے ہیں تو کبوتر کا جو سارا انرجی ہوتی ہے، جو اچھا دانہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ سارا پروں کی طرف جا رہا ہے، اس کے جسم کو نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے نا وہ کبوتر جسم میں رہے گا۔ اور ایک اور فائدہ ہوگا، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اب یہ طریقے کا ٹائم نہیں رہا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس سے ہوگا کیا کہ کبوتر اوپر نیچے جالوں کے اندر چھالے مارتے رہیں گے جس سے کبوتروں کے کندے بنے رہیں گے۔ اب اگر فرض کریں جو پیریڈ چل رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اجوین، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ 3 کالی مرچیں، 2 سے 3 لونگ، اور اس کے علاوہ 2 جو ہے نا وہ ڈلیاں اس کی دال چینی کی، اور 8 سے 10 جو ہے نا وہ موٹی الائچی جسے کالی الائچی کہتے ہیں۔ کالی الائچی اس لیے زیادہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور میں خود بھی یہی استعمال کرتا تھا تاکہ کبوتر کا جو معدہ ہے وہ کانسٹنٹلی چلتا رہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کا معدہ جو ہے نا وہ کلیئر رہے۔ یہ چیزیں ہوگی۔ اب آپ عموماً کیا کرنا ہے، یہ چیزیں کر لی، کبوتر کے اندر جسم کے اندر گرمی آ گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے پاس بچا ٹائم
1 2 یا 3 دن کا، ٹھیک ہے، یہ ٹائم بچا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کبوتروں کی صفائی کرنی ہے، کبوتروں کی صفائی کرنی ہے۔ اب کبوتروں کی صفائی کیسے کرتے ہیں، ہر کسی کا اپنا فارمولا ہے، میں آکسافیکس سے کرتا تھا، ڈی وارمنگ جسے کہتے ہیں۔ کبوتروں کی پر پٹائی سے پہلے ڈی وارمنگ کر لیں۔ اب ڈی وارمنگ کیوں کی جاتی ہے وہ بھی بتا دیں، تو ڈی وارمنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے دانہ انہیں اچھا دینا ہوتا ہے، سیوا ان کی اچھی کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم اسے دانہ اچھا کریں گے، سیوا اچھی دیں گے، انرجی اچھی اس کے پاس سٹور ہوگی، لیکن وہ انرجی اگر جسم کے اندر وارمنگ ہوگی، کیڑے ہوں گے، وہ انرجی لیتے جائیں گے، کبوتر جسم نہیں بنا سکے گا۔ پر پٹائی کے دوران جو اس کی انرجی لگی ہے وہ انرجی بحال نہیں کر پائے گا۔ پہلے ڈی وارمنگ کرنی ہے، جو میں نے پروسیجر بتایا، جس سٹیپ کے ساتھ یہ چیزیں بتا رہا ہوں اسی سٹیپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے جائیے گا، اور اسی طرح کر کے دیکھ لیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی کبوتروں کی پر پٹائی کرنی ہے، ڈی وارمنگ کرنی ہے، ڈی وارمنگ کرنے کے بعد کبوتروں کو روٹین کے ساتھ 2 3 دن کے بعد آپ جو ہے نا وہ پر پٹائی دے دیجیے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوستو، پہلے میں بھی استعمال کرتا تھا دیسی گھی، سیدھی سی بات ہے، دیسی گھی استعمال کرتا تھا جو بہت مہنگا پڑتا تھا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ ایک اپنا ہی فارمولا نا، دیکھیں ہر نئی چیز آنے سے جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ یہ میں نے تقریباً 5 7 سال جو ہے نا وہ دیسی گھی چلتا رہا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایسی ایک سیزن میں نے جو ہے نا وہ زیتون کا تیل استعمال کیا۔ زیتون کے تیل کی قسمیں بھی 2 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک کھانے والا زیتون کا تیل ہوتا ہے، وہ لینا ہے۔ کھانے والا زیتون کا تیل لیا، جس حساب سے کبوتر ہیں، فرض کریں آپ کے پاس جو ہے نا وہ 30 کبوتر ہیں، ہم سپوز کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں 30 کبوتر ہیں آپ کے پاس جن کو آپ نے بھورے دینے ہیں۔ چھوٹی سی درمیانی سی جو ہے وہ روٹی، کچی پکی پوری پکی نہیں دینی، کچی پکی روٹی بنوائی، اور 1 چمچ، اگر 25 سے 30 کبوتر ہے، 1 چمچ کھانے والا، چھوٹا چمچ نہیں بڑا چمچ کھانے والا، چھوٹے چھوٹے بھورے کرنے کے بعد جو ہے نا وہ زیتون کا تیل لینا ہے 1 چمچ، اور ان بھوروں کے اوپر ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد اچھی طرح اس کو مسل لیجیے گا، یعنی کہ تیل جو ہے نا وہ پورا رچ بس جائے، جو بھورے ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر۔ جب وہ تیل رچ بس جائے گا، وہ آپ نے دینا ہے تقریباً صبح 7 بجے سے لے کے 9 بجے کے دوران آپ نے یہ بھورے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھورے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ جب ہم نے دانہ ڈالنا ہوتا ہے وہ اس دانے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ایڈجسٹ ہو سکے۔ اور بھورے جب تک فرض کر لے آپ نے بھورے دیے 10 11 بجے، اور اوپر سے ٹائم آ گیا 2 3 بجے تک، یہ بھورے جو ہے نا وہ وزنی بھورے ہوتے ہیں، زیادہ طاقت والے ہوتے ہیں، چاہے وہ دیسی گھی والے ہو چاہے وہ زیتون والے ہو۔ اس سے ہوگا کیا کہ وہ بھورے ٹائم لیں گے، ٹائم ریکوائرڈ ہوگا کبوتروں کو بھورے ہضم کرنے میں۔ ادھر سے آ گیا ٹائم آگے کبوتروں کا دانے کا، اگر بھورے ہضم نہیں ہیں تو کبوتروں کے بھورے ہضم نہیں ہیں تو اوپر سے دانہ ڈال دیں گے، کبوتر کے جسم کے اندر جو میدا ہے وہ ہمک مارے گا، بدبو مارے گا، جس سے کبوتر بیمار ہوں گے اور کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چاہے آپ اچھا دانہ ڈال رہے ہیں لیکن کبوتر جو ہے نا جب تک اسے ڈائجسٹ نہیں کرے گا، ہضم نہیں کرے گا، کبوتر کا کوئی فائدہ نہیں اچھا دانہ ڈالنے کا، ٹھیک ہے۔ بھوروں تک ہو گیا، اب آ جاتے ہیں دانے کی طرف۔ گندم، مکئی اور چنے برابر مقدار میں ڈال لیجئے گا۔ فرض کر لیں آپ نے 15 کلو دانہ بنایا ہے تو اندر 1 کلو جو ہے نا وہ سرسوں بھی ڈال لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں تو موٹ ڈالتا تھا، گندم، مکئی، چنے، سرسوں اور موٹ، یہ دانہ ڈالتا تھا۔ اور میرا جو پروسیجر اپنا ٹائم بنانے کا، مطلب کبوتروں کو دانہ ڈالنے کا، دوستوں میں آپ لوگوں کے میسج دیکھ رہا ہوں، جواب نہیں دے پا رہا، لیکن بعد میں جواب دیتا ہوں، پہلے مجھے اپنا ٹاپک پورا کر لے۔ اگر آپ لوگوں کے جوابات کی طرف چلا جاؤں گا تو پھر جو ٹاپک ہے وہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اب ہوگا کیا کہ عموماً آپ نے 7 سے 9 بجے کے دوران حتی الوسع کوشش کیا کریں 8 بجے تک بورے ڈل جائیں، اور پھر جو کبوتروں کا ٹائم ہے۔ اب ایک اور چیز ہم جو ہے نا وہ اس سارے پروسیجر کے اندر ہم ایک اور چیز کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ کبوتروں کو پر پٹائی کے دوران ہی اکثر دوستوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بازیاں شروع ہوتی ہیں نا تو بازیاں مطلب پھرتے شروع ہو گئے، کبوتروں نے دانہ ہضم نہیں کیا، پھرتے شروع ہو گئے، کبوتر دانہ نہیں ہضم کر رہے، کبھی میری منتیں کبھی کسی کی منتیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب دانہ نہیں تھا ہضم ہوتا پریشان ہو جانا، یار کبوتروں نے دانہ ہضم نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ چاہے ہم لوگ میاں نذیر پارٹی جو ہے نا وہ رات کو صفائی ضرور کرتے ہیں، مطلب کبوتروں کو واش کرنا ہوتا ہے، پلٹانا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دانہ ہضم نہیں ہوگا تو کبوتروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچھا دانہ دینے کا۔ اب ایک چیز اور، اب یہ ہے ٹائمنگ اور سچویشن کو کس طرح آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کبوتروں کو ہاضمے کی طرف کیسے لے کے آنا ہے۔ یہ میں دانے کی بات بتا رہا ہوں، اگلا ٹاپک پھر اگلی بات کی طرف بعد میں جاؤں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے،
8 بجے آپ نے 7 سے 9 بجے کے دوران بورے جو بھی ٹائم دیا یہ 9 بجے تک کبوتر ہر حال میں کھڈا صاف ہو جائے بورے ڈالنے کے بعد. اب کرنا کیا ہے کہ کبوتروں کا جو دانے کا ٹائم ہے جس دن آپ نے پر پٹائی کی اسی دن سے اس کا جو سکیجول ہے جو ٹائم ٹیبل ہے وہ فائنل کر لینا ہے. یعنی کہ 7 سے 9 بجے کے دوران بورے, اس کے بعد 1:30 بجے ہم نے دانا ڈالنا ہے, دھو کے دانا ڈالنا ہے, دانا ڈال دینا ہے, دھو کے دانا ڈال دینا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, دھو کے دانا ڈالنا ہے. اب دھو کے دانا ڈالیں گے, اس میں ہوتا کیا ہے, اب اساتذہ کرام جب پر پٹائی کروائی جاتی ہے نا تو اس میں نہیں بتاتے کہ بھائی دانا دھو کے ڈالو. اب ہوتا کیا ہے کہ یکدم جب کبوتر پھرتوں میں چلے جاتے ہیں ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں, ہر استاد یہ کہتا ہے کہ بھائی دانا جو ہے نا وہ بھگو کے اور دھو کے ڈالو. اس سے ہوگا کیا کہ کبوتروں کا پیٹرن چینج ہو جائے گا. اب آپ نے بھورے دے دیے صبح کے وقت اور اس کے بعد آپ نے دانا دینا ہے. دانا دھو کے کم از کم 1 گھنٹہ بھگو کے اس کے بعد جو ہے نا اچھی طرح چھاؤں کے اندر خشک کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنے 1:30 بجے یہ ٹائم پابندی کر لیں. کسی کی بازی کس طرح کی, 1 دن کیا, 2 دن کیا, 10 دن کیا, 7 دن کیا, ناگوار ہے, مسلسل ہے. کبوتر کو 1:30 بجے آپ نے دانا دے دینا ہے. 1:30 بجے دانا ڈالو, 1:50 تک 2 بجے سے پہلے دانا جتنا انہوں نے کھا لیا باقی کھڈے صاف کر کے چھوڑ دو. یہ ہو گیا پروسیجر. اب اگلی ایک اور بات جو مختلف دوست کرتے نہیں ہیں, ایک روٹین بنا لیجئے گا. کتنے دنوں میں کبوتروں نے پر اپنے پورے کرنے ہیں, 40 دنوں میں. کتنے دنوں میں پر پورے کرنے ہیں, 40 دنوں میں. اب ان 40 دنوں میں آپ نے کبوتروں کو گرم کتنی دفعہ کرنا ہے, ہر 7 دن کے بعد, ہر 7 دن کے بعد, یعنی کہ 5 دفعہ آپ لوگوں نے کبوتروں کو گرم پانی دینا ہے. فرض کر لیں آپ نے پہلا پانی دیا اتوار کو, اب اگلے اتوار کو دوبارہ پانی دینا ہے, ہلکا پانی دینا ہے. اب جو پانی میں نے بتایا اس میں سے جو موٹی لاچی ہے اس کی مقدار کو کم کرتے جانا ہے. اب 2 یا 3 تک آپ رکھ لیجئے گا. ہر 7ویں دن آپ لوگوں نے کبوتروں کو گرم ضرور کرنا ہے. اب گرم کو نہیں کرتے, اکثریت دوست جو ہے نا وہ کبوتروں کو پر پٹائی کے دوران گرم نہیں کرتے. اب ہم نے پہلی گرمی دی, اندر بورے چل رہے ہیں, کون سے بورے چل رہے ہیں اندر, دیسی گھی کے چل رہے ہیں یا پھر جو ہے نا وہ زیتون کے چل رہے ہیں. یہ ہے طاقت والی چیزیں. طاقت والی چیزوں سے بھی کبوتر کا معدہ رکے گا, لازمی رکے گا, نہ دے کے دیکھیے گا. تو 40 دن میں پر پٹائی سے لے کے پر نکلنے تک کتنے دن بنتے ہیں, 40 اور 7 5 35, 7 کو 5 سے ضرب دو, کتنے بنے, 35 دن. ٹوٹل 35 دنوں میں آپ نے 5 دفعہ کبوتروں کو گرم پانی ہر حال میں دینا ہے. یعنی کہ پہلا پانی اگر آپ نے فرض کر لو جو ہے نا وہ کبوتروں کی پر پٹائی کی ہے, ایک روٹین رکھ لے 7ویں دن پر پٹائی سے 7ویں دن آپ نے جو ہے نا وہ کبوتروں کو گرم پانی دینا ہے, پھر اگلے 7ویں دن, پھر اگلے 7ویں دن, پھر اگلے 7ویں دن, ٹوٹل 5 دفعہ ہلکا پانی گرم بنا کے دینا, گہرا نہیں دینا. جب یہ پانی دینا ہے جو پر پٹائی کے دوران جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کبوتروں کو جو گرم پانی ہے ہلکا بنا کے دینا ہے. فرض کر لیں 1 لیٹر پانی لیا, اس کے اندر تھوڑی تھوڑی یہ چیزیں ڈال لی جیسے میں نے جو آپ کو اوپر بتائی ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ڈالنے کے بعد 3 سے 4 ابالے دینے ہیں, 3 سے 4, 5واں چھٹا ابالا نہیں آنا چاہیے. 3 سے 4 ہلکے ابالے دے کے آپ نے جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر کے پانی کبوتروں کو دے دینا ہے. اب ایک اور چیز جو ہم نہیں کرتے دوست, وہ یہ نہیں کرتے, میں نے جیسے بتایا ایمانداری سے میسج کر کے بتائیں کتنے دوست اپنے کبوتروں کی ڈیوارمنگ کرتے ہیں جسے ہم صاف کرنا کہتے ہیں, کتنے دوست اپنے کبوتروں کی صفائی کرتے ہیں. اب صفائی کرنے کا بھی مجھ سے پوچھ لیجئے گا کہ ایک ڈھکن 3 لیٹر والی جو کین ہوتی ہے اس میں ڈال لیجئے گا, یا ایک دوری کے اندر ایک ڈھکن ڈال دیجئے گا, وہ کبوتر جتنا پی لیں ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد آپ نے اٹھا لینا, ٹھیک ہو گیا. اور یہ کتنے دن بنے, 40 دنوں میں کبوتر پرند ہوئے, 5 گرم پانی آ گئے. اس کے بعد پہلے کبوتروں کی پر پٹائی سے 4-5 دن پہلے آپ لوگوں نے صفائی دی, پھر پر پٹائی کی. پھر اب کیا کرنا ہے, جس دن پر پٹائی دی اس دن سے لے کے 20ویں دن تک آپ نے دوبارہ ڈی وارمنگ کرنی ہے. اب دوبارہ ڈی وارمنگ کرنی ہے لازمی طور پہ. ڈی وارمنگ کرو گے کبوتر فٹ رہیں گے. جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی وارمنگ کرنے سے کبوتر کمزور ہوتا ہے تو وہ غلط فہمی میں. اب ڈی وارمنگ کریں گے کبوتر کے جسم کے ورم جتنے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کیڑے سارے نکل آئیں گے, تو ہوگا کیا کہ کبوتر وجود بنائے گا. ڈی وارمنگ نہیں کریں گے کبوتروں کے جسم کے اندر کیڑے لازمی ہوں گے. یہ چیزیں آپ
کر کے دیکھ لیجیے گا. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بعد میں دیتا ہوں, پہلے مجھے ذرا کمپلیٹ کر لینے دیں اپنی بات کو. ٹھیک ہے, اب یعنی کہ یہ پروسیجر ہو گیا, آپ نے 3 دفعہ ڈی وارمنگ کرنی ہے. 3 دفعہ ڈی وارمنگ, ایک پر پٹائی سے 3-4 دن پہلے, دوسرا پر پٹائی سے لے کے 20ویں دن تک. جب پر جو ہے نا وہ پٹائی کر لی 20 دن ہو گئے, پھر آپ نے جو ہے نا وہ کبوتروں کی ڈی وارمنگ کر دی. اس کے بعد آپ لوگوں نے اگلا آ جاتا ہے مرحلہ, 20 دن بنتے ہیں. اب فرض کر لے 20 دن میں کبوتر جو ہے نا وہ پرند ہونے ہیں, 40 دن پورے ہو جانے, کبوتروں نے لیس ہو جانا, مکمل لیس ہو جانا. اب کبوتر 40 دن لیس ہو گئے, پھر آپ نے ایک دفعہ ڈی وارمنگ کر دینی ہے. 3 ڈی وارمنگ ہوگی. اب اس سے اگلا پروسیجر ایک اور بھی ہے. جب ہم کبوتروں کو پر پٹائی کے بعد کھڈوں سے باہر نکالتے ہیں, اب 40 دن پورے ہو گئے, ہر کبوتر باز 40ویں دن کبوتر باہر نہیں چھوڑتا. کم از کم پر جب مکمل طور پر لیس ہو جائیں گے, اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کبوتروں کو کندہ لگنے کا کوئی نہ کوئی فارمولا ضرور استعمال کرنا ہے. اب وہ کیا استعمال کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. آپ اپنا فارمولا اگر کسی دوست کے پاس ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. اب ہے کیا, جب 40 دن پورے ہو گئے, کبوتروں کی ڈی وارمنگ ہوگی, کبوتر بالکل فٹ فاٹ ہو گئے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہمارے کبوتروں کا کندہ لگ جاتا ہے. اب کندہ کیوں لگتا ہے, کبھی یہ کسی دوست نے نہیں جو ہے نا وہ سوچا ہوگا. سارے یہی سوچتے ہوں گے کہ بھائی کندہ اس وجہ سے لگ جاتا ہے کہ کبوتر جو ہے نا وہ اس کے کندے نہیں بنے. بھائی کندے نہیں بنے, ٹھیک ہے مان لی بات, لیکن کندہ جو لگتا ہے وہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ جب ہم نے پر پٹائی کے دوران کبوتروں کو زیتون بھی دینا ہے, کبوتروں کو اچھا دانا بھی دینا ہے, موٹا دانا بھی دینا ہے. کبوتروں کو ہم زیتون نہیں تو دیسی گھی دے دیں گے, کبوتروں کے اندر انرجی ہوگی. جب ہم کبوتروں کو باہر چھوڑتے ہیں تو کبوتر باہر جب ہم چھوڑیں گے انہیں تو اتنی انرجی ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی آسمان کی طرف جائے گا. جب وہ آسمان کی طرف جائے گا تو جو کبوتر کا کندہ ہے, یعنی کہ جو بغل جس کے اوپر لگی ہوتی ہے, اس کے جو مسل ہیں وہ پل ہو جاتے ہیں انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے. اب آپ نے اس کو بھی کیا کرنا ہے, جب آپ نے 40 دن پورے ہو گئے, آپ نے دیکھا سارے کبوتروں کے پر مکمل ہو گئے ہیں, پر پٹائی پریل پراپر ہو گئی ہے, اس کے بعد کم از کم 3 سے 4 دن کے بعد مکمل کبوتر پریل ہو گئے. آپ نے کیا کرنا ہے, 10 سے 15 کالی مرچیں لینی ہیں. کتنی؟ 10 سے 15 کالی مرچیں لینی ہیں, اور اتنی سی 2 پوٹوں کے مطابق سنڈ لینی ہے. اب کیا کرنا ہے, کالی مرچیں ویسے ہی ڈال دینی ہے, اور جو 2 پوٹے آپ نے سنڈ لی نا اس کو آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے. کرنا کیا, 1.5 لیٹر پانی لینا ہے, 1.5 لیٹر پانی لینا ہے. اس کے اندر یہ چیزیں ڈال دیجیے گا, پانی کو ابلنے دیجیے گا. 5 سے 8 ابالے جب آ جائے پانی کو اتار لیجیے گا. یہ آپ نے استعمال کرنا ہے 2 دن صرف, یعنی کہ کبوتر کے پر مکمل ہونے میں 40 دن لگے. یہ آپ نے کرنا ہے 42ویں اور 44ویں دن. کتنے دن؟ 42ویں اور 44ویں دن. ہو گیا کبوتروں کے. اب ہوا کیا کہ جب ہم نے اچھا دانا دیا کبوتروں کو, مطلب طاقت والی چیزیں دی, تو کبوتر کے جو کندے ہوتے ہیں ان میں ریشہ بن جاتا ہے, کبوتر کی ہڈی میں بھی ریشہ بن جاتا ہے, کبوتر کے پروں میں بھی ریشہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے کبوتر کا جو کندہ ہے وہ لگتا ہے. جب ہم نے یہ چیزیں دی, کالی مرچ اور سنڈ کا پانی دیا 42ویں دن اور 44ویں دن, ٹھیک ہے, پانی دے کے دانے کے ساتھ پانی دیا, جتنا پی لیا, جس نے نہیں پیا اسے خود 5 cc دے دیجیے گا. پھر آپ نے یہ پانی نہیں دینا. اب کبوتر کب باہر نکالنے ہیں, جب 50 دن پورے ہو جانے ہیں. اس سے ہوگا کیا, فرض کر لے آپ نے 42ویں دن بھی مرچوں والا پانی دیا, 44ویں دن بھی دیا. اگر آپ نے 45ویں یا 46ویں دن کبوتر باہر نکال دیں گے تو کبوتر گھر نہیں بیٹھیں گے, یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ پانی دیں گے, فرض کریں 42ویں اور 44ویں دن دینے کے بعد کبوتروں کو جو مرچوں والا میں نے کالی مرچوں والا پانی بتایا, یہ آپ نے پانی دینے کے بعد 45ویں 46ویں 47ویں دن بھی نکال دیا, کبوتر گھر نہیں بیٹھیں گے. یہ بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا, کبوتر گھر نہیں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. اس لیے 44ویں دن دیا تو 50 دن تک
कबूतरों को बाहर नहीं निकालना, कबूतरों को बाहर नहीं निकालना। रूटीन के साथ सुबह जो आप दाना पानी कर रहे हैं, अगर आपने चेंज करना चाह रहे हैं अपने साथी कराम से डिस्कस कर लीजिए, वो चेंज भी कर सकते हैं। 50 दिन तक आपने कबूतर बाहर नहीं निकालने, फिर 51 यानी कि 51 डेज के बाद आपने कबूतर बाहर छोड़ दे। आपके कबूतर होंगे भी तंदुरुस्त, तवाना कुंदा भी नहीं लगेगा। ये वो प्रोसीजर है जो पिछले 10-15 दिनों में आप लोगों ने सबसे ज्यादा सवालात किए थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह और क्या करना है। अब मैं आप लोगों के सवालात देता हूँ। जी अली भाई अस्सलाम वालेकुम, अयाज अजान भाई, भाई एक बात है पूछ ले। मुदस्सर रजा भाई, जायद बासी शरियार साहब, कामरान तूर साहब, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है कामरान भाई। मुदस्सर रजा साहब जी थैंक यू। सैयद अहमद लशारी लगारी, कॉल करे तो अटेंड करोगे सर जी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना लगारी साहब। ज़ियारत खान अस्सलाम वालेकुम भाई, खुश रहो। अच्छा दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिस पेज से मैं इस वक्त लाइव हूँ, काइंडली जो दोस्त इस वक्त लाइव वीडियो के अंदर मौजूद है उनसे रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस पेज को लाइक कर दीजिएगा। ये आपका अपना पेज है, ताकि आने वाले वक्तों में जब भी लाइव आऊँ इंशाल्लाह रोज़ाना के हफ्ते में 2 से 3 लाइव ज़रूर होते हैं, और इंशाल्लाह ये सूदमंद बातें ही आप लोगों को मिलेंगी। सखावत अली भाई थैंक यू। अदनान जट साहब, उस्ताद जी कबूतर का पोटा जैम हो गया, उसका कोई इलाज। सखावत भाई सबसे पहले एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, इन दिनों में जिनके कबूतरों को बीमारी, या मैं थोड़ा सा बीमारियों के मुतालिक भी ब्रीफ कर दूं, इसके ऊपर भी बता दूं। जिन दोस्तों के कबूतरों को बीमारी है और वो सब्ज बीट या वाइट बीट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 2 सीसी ऑक्साफेक्स लेना है एक ही सिरिंज में, और 1 सीसी जो फ्लेजल सिरप है वो लेना है। सलाम करो जी, अस्सलाम वालेकुम बोलो, ठीक है। जिन दोस्तों के कबूतर इन दिनों में सब्ज या सफ़ेद बीट कर रहे हैं, उन दोस्तों ने 2 सीसी ऑक्साफेक्स 1 सीसी फ्लेजल सिरप लेके कबूतर को दे दीजिएगा। ये 2 से 3 दिन देना है, ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अगर पोर्ट जैम है तो आपने क्या करना है, इन दिनों में ठंड की वजह से पोर्ट जैम है, 1 गिलास के अंदर जिस कबूतर की पोर्ट जैम है उस कबूतर को 1 गिलास के अंदर पानी लें, और 1 चम्मच खाने का जो चम्मच होता है उसका सेब का सिरका डाल के उसमें से 10 सीसी आपने उसे दे दीजिएगा, फौरन पोर्ट साफ हो जाएगी। जी मुदस्सर रजा साहब गो जी गो। वकास वाला जट साहब अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फर्स्ट टाइम आपकी लाइव वीडियो में देख रहा हूँ, थैंक यू वकास भाई। परवेज़ अहमद भाई, परवेज़ भाई थैंक यू। रफ़ीउल्लाह साहब, मेरे कबूतर दाना खाते हैं और बाहर निकाल रहे हैं भाईजान, उनको मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 चम्मच जो है ना वो सौंफ लीजिएगा, 1 चम्मच जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरा लीजिएगा, 1 चम्मच जो है ना वो नारदाना लीजिएगा, 1 चम्मच जो है ना वो जंगली पुदीना लीजिएगा, इन सबको पाउडर बना लीजिएगा, और 100 ग्राम जो है ना वो स्याह या काला गुड़ जो है वो जिसे कहते हैं वो लेना है। इन सबको मिक्स करके बड़े चने के बराबर जो है ना वो गोली बना के दी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अदनान जट साहब उस्ताद जी प्लीज़ कबूतर का पोटा जैम है। अदनान भाई मैंने बताया वो जो पानी के अंदर एक गिलास बड़ा पानी का ले लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका डाल के उसमें से 10 सीसी देंगे, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब वो पोर्ट चला जाए उसके बाद कबूतर को वाश कीजिएगा ज़रूर। मंसूर अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ कम टॉपिक को ख़राब कर रहे हैं, प्लीज़ कम टू टॉपिक। आ गया जी भाईजान, हो गया टॉपिक। अदनान जट साहब उस्ताद जी मेरे कबूतर का पोटा जैम होगी बात, पीछे वाले रास्ते से कबूतर दाना बाहर निकाल रहे हैं, मैंने जो बताया आपको वो करके देखिए इंशाल्लाह। ये गुड़ वाला जो फार्मूला है वो भी करके देखिएगा, और उसके साथ साथ जो सेब का सिरका है वो भी दे के देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वैस जट साहब। अमर जट साहब भाई आप कहाँ से हो? अमर जट साहब मैं वैसे हूँ हाफजाबाद का, लेकिन नौकरी लाहौर है इसलिए लाहौर। मलक कमर साहब, नदीम भाई क्या हाल है? कमर भाई मैं ठीक हूँ। शहजाद खान साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। असलम अली भाई, अवैस जट साहब, मुहर्रम अली शेर साहब नहीं समझ आई, सिंधी में लिख दिया। इरफान जी, इरफान भाई, जायद अब्बासी साहब माशाल्लाह सर जी 241 लोग देख रहे हैं, थैंक यू। इरफान अली भाई, दानी गोंदल साहब, शहजाद असलम साहब, फैसल गुजर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलीम कालू साहब क्या हाल है सर जी? मैं ठीक हूँ। अजहर लाडला साहब सर मैं लाडला सब ठीक हूँ। मौलक कमर साहब, नदीम भाई पर पुटाई से पहले डिवार्मिंग कैसे और क्या दें? भाईजान ऊपर बता दिया, सारी वीडियो इसी पे थी। मरातब अली भाई थैंक यू। सरदार सैफ साहब भाई ऐसे वैसे कुछ ही नहीं होता, बस हाँ बस नस्ल होना चाहिए। सनी साहब हेलो जी। सरदार साहब ऐसे नहीं होता, नस्ल के साथ साथ संभाल ज़रूरी होती है। हाँ जी सनी साहब क्या हाल है? स्मार्ट जी माशाल्लाह उस्ताद जी ग्रेट। राजा महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्मार्ट जी साहब उस्ताद जी हमारे यहाँ वेटरनिटी नहीं है, मैं देखें क्या है? अगर स्मार्ट जी साहब आपके पास वेटरनी नहीं है तो वर्मॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंसानी कीड़ों का सिरप है। उमैर बैसी साहब
بورے ڈالنے کا کتنا ٹائم بعد پانی دینا چاہیے بھائی جان؟ وہ ساتھ دے سکتے ہیں جب بورے کھا لیں۔ عرفان علی صاحب، گرپریت بھلر صاحب، اوکے علی رضا صاحب، منہ میں زہر بات کا علاج بتایا بھائی جان؟ میں نے اوپر بتایا ہے، ڈاکسی کیپسول، ریتھروسین کی سفید کلر والی گولی، موکسل کیپسول، ان سب کو مکس کر کے دے۔ تنویر جان صاحب تھینک یو، چودھری سہیل خان صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، حسن شاہ صاحب، ریحان جی دوبارہ پانی بتا دے جی دینا سر جی، اوکے جی بتا دیا اوپر۔ رفیع اللہ صاحب، استاد جی میرے کبوتر دانہ بار بھائی اوپر ہو گیا جواب۔ قبل دیا صاحب میں کرتا ہوں۔ مرسلین احمد بھائی ماشاءاللہ جی، مرسلین احمد بہت کم تنہا بھائی میں کرتا ہوں بھائی جان، ٹھیک ہو گیا۔ آوارہ پان ذوالفقار بھائی، شمار شیزہ، مجھے کبوتر رکھے ہوئے بہت ٹائم ہوا ہے لیکن پہلے کبھی جانا نہیں، ڈی وارمنگ بھی کرتے ہیں جی، تھینک یو جی۔ آوارہ پان صاحب، رفیق گجر صاحب، غلام باز صاحب، استاد جی کبوتروں کو دانا ہضم نہیں ہو رہا، اوپر بتا دیا، دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ آوارہ پان صاحب ٹھیک ہو گیا جی۔ شراز الدین صاحب السلام علیکم استاد جی، خیریت سے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہوں۔ سلیم کالو صاحب، سر جی پانی دینا کتنا ہے اور مکس کر لینا بھائی جان بتا دیجیے۔ جو ہے نا اس میں سے تقریباً جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس دینا ہے پانی بھائی۔ مرچوں والا پانی کتنا دینا ہے بھائی جان؟ اس میں سے تھوڑا سا ڈال کے پانی میں دیں۔ ملک عابد صاحب، استاد جی اپنا نمبر میسج کر دیں۔ ملک صاحب یہ میں اپنا نمبر میسج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے دوستو۔ منصور احمد بھائی، پرپوٹائی میں کون سا دانہ چاہیے؟ ہو گیا میاں عابد صاحب۔ رانا باز صاحب بھائی، بورو ڈالنے کے بعد پانی دینا چاہیے بھائی جان، دینا چاہیے۔ ون لٹھے کبوتروں کا کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہیں۔ اظہر لاڈلا صاحب السلام علیکم سر جی، شمارٹ شیزی صاحب، کاشی ملانگ صاحب وعلیکم السلام، عاصم ناز صاحب، شعیب احمد بھائی، استاد جی کبوتر پانی جیسی فیڈ کرے اوپر بتا دیا، دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا بھائی جان۔ وکاس والا جٹ صاحب السلام علیکم سر جی، میری کبوتری کہ دونوں ٹانگوں فالج ہو گیا اسے بھائی جان میتھی کبال کی گولی اور انڈو میتھاسن جو 25 نمبر کیپسول ہے یہ دیں، 3 دن مسلسل، رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزمل جٹ صاحب، وکی تالپر صاحب، شہریار گر جائیں گے آپ، ٹھیک ہے جی۔ سوکڑے کا کوئی علاج اوپر ہو گیا۔ محمد عمر بھائی، مجاہد سندھو صاحب، ٹھیک ہے دوستو۔ اچھا دوستو اب دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اور کبوتر بازی کے راز اور موز کا جو یوٹیوب چینل ہے کائنڈلی دوستو اس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک جس پیج سے میں لائیو ہوں اس پیج کو لائک نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی لائک کر دیجیے گا۔ اب دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ایک نئے ٹاپک، نئے ایشو کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے دوستو، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔